24 رجب المرجب 101 ہجری 8ویں اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان کی موت۔ 99 ہجری میں جب سلیمان نے دنیا سے رخت سفر باندھا تو خلافت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی، اور منقول ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا سبب یہ تھا کہ جب سلیمان پر حالت موت ظاہر ہوئی تو اس نے وصیت نامہ لکھا اور کچھ اکابر و اعیان اور بڑے لوگوں کو اس پر گواہ بنایا، اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو لوگوں کو جمع کرنا اور میرا یہ وصیت نامہ ان کے سامنے پڑھنا، اور جس کو میں نے معین کیا ہے اسے خلیفہ بنا لینا۔ پس جب سلیمان کی وفات ہو گئی اور اس کے کفن و دفن سے فارغ ہوئے تو ندائے الصلاۃ جامعہ یعنی نماز کے لیے سب جمع ہوں کی دی گئی۔ بنی مروان اور باقی طبقات کے لوگ جمع ہوئے تاکہ دیکھیں کہ قبائے خلافت کس کے بدن پر فٹ کی جاتی ہے۔ زہری کھڑا ہو گیا اور چیخ کر کہنے لگا، اے لوگو، سلیمان نے خلافت کے لیے جس کو معین کیا ہے تم اس پر راضی ہو؟ لوگ کہنے لگے کہ ہاں۔ اس کے بعد وصیت نامہ پڑھا گیا اور اس میں لکھا تھا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے، اور اس کے بعد یزید بن عبد الملک ہے، اور اس وقت عمر بن عبدالعزیز سب لوگوں کے آخر میں بیٹھا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اس وقت لوگوں نے جلدی کی اور اس کے دست و بازو کو پکڑا اور اسے ممبر کے اوپر لے گئے، اور ممبر کی 5 سیڑھیاں تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز دوسری سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے جس نے اس کی بیعت کی وہ یزید بن عبد الملک تھا، پھر باقی لوگوں نے بیعت کی سوائے سعید و حشام کے، پھر ان 2 افراد نے بھی 2 دن کے بعد بیعت کر لی۔ جب اس کا امر خلافت مستحکم و استوار ہو گیا تو عمر بن عبدالعزیز نے مدینے کے عامل کو لکھا کہ 10,000 دینار اولاد مولا امام علی علیہ السلام میں تقسیم کرو۔ عمر بن عبدالعزیز نے بنی امیہ کے کارندوں کو معزول کر دیا اور نیک و خیر اندیش لوگوں کو ان کی جگہ پر نصب کیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ مہمان خانہ بنایا جائے اور مسافروں کے لیے کچھ رقم مقرر کر دی۔ اور اس کے اچھے کارناموں میں سے یہ ہے کہ اس نے فدق اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دیا، بعد اس کے کہ فدق تیسرے خلیفہ نے مروان کو دے دیا تھا اور وہ آل مروان تک پہنچا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز اہل بیت علیہم السلام اور اولاد مولا امام علی علیہ السلام سے احسان و نیکی کرتا تھا اور ان سے متعرض نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ بھی اس کے اچھے کارناموں میں سے ہے کہ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام پر جو سب و شتم ہوتا تھا اس کو بند کر دیا اور فرمان جاری کیا کہ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام پر سب و شتم کرنے کے بجائے خطبہ میں آیت مبارکہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا اور آیت کریمہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کو پڑھا جائے۔ شیعہ اسے غاصب خلافت و امارت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون سا گناہ اس منصب عظیم کے غصب کرنے سے زیادہ ہے کہ جو اس زمانے میں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا حق تھا اور عمر بن عبدالعزیز نے اسے غصب کیا ہے۔ بالآخر 24 رجب المرجب 101 ہجری دیر سمعان میں جو حمص کے علاقے میں ہے عمر بن عبدالعزیز مر گیا، اور اس کی خلافت کی مدت 2 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی، اور اس کی عمر 39 سال تھی، اور اس کی قبر بھی دیر سمعان میں ہے۔ اور بنی عباس نے جس وقت بنی امیہ کے مردوں کو قبروں سے نکال کر جلایا تو عمر بن عبدالعزیز کی قبر سے متعرض نہ ہوئے۔